آج کے اجلاس کا ایجنڈا مولانا حسن صاحب نے شروع میں بیان کیا تھا کہ کوئی ادارہ اگر مجمع العلوم الاسلامیہ کے ساتھ الحاق کرنا چاہتا ہے تو الحاق کیسے کر سکتا ہے، کسی ایک شعبے کا الحاق کرتا ہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہے، اور اس کے ساتھ الحاق کرنے کے کیا فوائد ہوں گے، ان سب پر انشاءاللہ العزیز بڑی تفصیل کے ساتھ حضرت مفتی نور واحد شاہ صاحب آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ ان کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ موبائل پر تشریف لے آئیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکہ۔ آپ تمام حضرات کا میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ آپ اپنے قیمتی اوقات میں سے وقت نکال کر یہاں تشریف لائیں۔ ظاہر ہے مدارس میں پڑھائی کے ایام ہیں اور ان دنوں میں بعض مدارس میں سمع امتحان بھی قریب ہے اور پڑھائی بڑے زوروں پر ہے، اس کے باوجود بھی ماشاءاللہ کافی ساتھی دور دور سے تشریف لائے ہیں۔ اور جیسے مولانا صاحب نے فرما دیا، جتنی ہمیں توقع کی حضرات کے تشریف لانے کی اتنے بھی تشریف نہیں لائے، اور اس کی کچھ وجوہات تو مولانا صاحب نے بیان فرمائے کہ رابطے نہیں ہوئے، لیکن ایسا نہیں ہے، رابطے ہمارے ساتھی نے کیے، لیکن ہمارے پاس جو جامع رشید کی لسٹ آئی ہوئی ہے وہ بہت پرانی ہے، نئے فضلہ بہت سارے اس میں نہیں ہیں، اور اس میں اصل مقصود تو جامع رشید کے فضلات کو ہی بلانا تھا۔ بٹن کی بھی کچھ ہمارے فضلات ہیں، ان کو بھی دعوت دی گئی ہے، تو ایک لسٹیں پرانی ہونے کی وجہ سے بہت سارے ساتھیوں کے نام بھی نہیں ہیں اور بہت سے ساتھیوں کے نمبر بھی تبدیل ہو چکے ہیں، نمبروں پہ رابطہ کیا تو کوشش کی ساتھیوں نے، لیکن رابطہ نہیں ہو سکے۔ اس کے علاوہ چونکہ اب پڑھائی کے اوقات بھی ہیں تو پڑھائی کے دنوں میں اساتذہ کے لیے اپنے مدارس چھوڑ کر آنا کافی مشکل ہوتا ہے۔ پھر بھی جیسے مولانا صاحب نے فرما دیا کہ آئندہ کوئی اجلاس ہوگا تو ہم مزید اچھے طریقے سے ساتھیوں کو اطلاع دینے کی کوشش کریں گے۔ باقی بورڈ کے حوالے سے جو اہم باتیں تھیں مولانا صاحب نے اور مولانا شیخ الاسلام صاحب نے بیان فرما دی ہیں، اور آپ نے سوشل میڈیا پر بھی سنی ہوگی، استاد صاحب کی کلپس بھی چل رہی ہیں اور بھی حضرات کے جو اس بارے میں کلپس ہیں وہ سب کے دسترس میں ہیں اور سب نے سنی ہے۔ اور میں اس وقت صرف یہ بات آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ جسے میں نے آیت پڑھی عالم آدم الاسماء کلها، تمام مفسرین نے آپ حضرت صاحب علماء لکھا ہے کہ اس سے مراد اشیاء کے خواص ہیں، خواص کا علم اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دیا تھا، اور فرشتوں کو وہ علم نہیں تھا۔ بعض آپ نے فرمایا کہ سکھایا تو فرشتوں کو بھی تھا لیکن فرشتے یاد نہ رکھ سکے ان کو، اور بعض آپ نے فرمایا کہ ان کو علم نہیں دیا گیا تھا۔ تو بہرحال جو آدم علیہ السلام کی فضیلت ثابت ہوئی وہ اسی علم کی بنیاد پر ہوئی جس کو ہم علوم اصلیہ کہتے ہیں۔ آج علوم اصلیہ کی ضرورت آج کل مسلم ہے، ہر شخص ہر عالم کو یہ پتہ ہے کہ اصلی علوم کے بغیر اس کے لیے معاشرے میں کام کرنا بہت مشکل ہے۔ اسی لیے اس ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے دوسرے مدارس بھی یہ کام کر رہے ہیں، اور جامع رشید تقریباً 20-22 سال سے دینی علوم کے ساتھ ساتھ اصلی علوم کی تعلیم کا بھی انتظام کر رہا ہے۔ اور جیسے مجھے صاحب نے کہہ دیا کہ بہت سے تجربات کے بعد اب ان کو یہ احساس ہوا کہ یہ جو اصلی علوم ہم ایک محدود پیمانے پر صرف جامع رشید میں پڑھاتے ہیں یہ ہماری ضرورت کے لیے کافی، ہماری ضرورت کا مطلب امت مسلمہ کی ضرورت کے لیے کافی نہیں، اور ہمیں اس کے لیے ایک ایسے بورڈ کی ضرورت ہے جس میں باقاعدہ اصلی علوم لازمی حیثیت سے پڑھائے جائیں۔ بہت سے مدارس میں اسکول کی تعلیم دی جاتی ہے، امتحانات کی اجازت دی جاتی ہے، لیکن وہ بہت محدود پیمانے پر ہے اور اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے۔ اس بورڈ کے بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے دینی جو علوم ہیں اس کے ساتھ ساتھ اصلی علوم بھی ہمارے نصاب کا حصہ ہو اور لازمی حصہ ہو، جس کے بغیر سند جاری نہ ہو سکے۔ اور جیسے مولانا صاحب نے فرما دیا کہ فقہ المدارس العربیہ بہت بڑا بورڈ ہے اور پورے ملک کے تقریباً 25,000 سے زائد مدارس سے منسلک ہے، جس میں گاؤں دیہات اور پہاڑوں کے مدارس میں ہیں، جس میں بہت سارے حضرات تو اصلی علوم کو شامل بھی نہیں کر سکتے اپنے نصاب میں، ان کی ضروریات کی وجہ سے، ان کی اپنے مسائل کی وجہ سے۔
اور بہت سے حضرات جو ہے نا میں معذرت سے کہوں گا کہ اس کی اہمیت سے واقف ہی نہیں ہے کہ اس کی کیا اہمیت ہے. تو اس لیے وفاق المدارس کے اندر رہتے ہوئے بہت کوشش کی گئی ہے کہ کچھ تبدیلیاں کی جائے. کچھ تبدیلیاں تو ہوئی ہے لیکن جس بڑے پیمانے پر تبدیلی کی ضرورت تھی وہ نہیں ہو سکتی تھی وفاق المدارس کے ساتھ رہتے ہوئے. اس مجبوری کے تحت یہ بورڈ بنائے گئے اور بورڈ بنانے کا فوائد کیا ہوں گے. ہمیں بورڈ بنانے کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم اپنا نصاب ترتیب دے سکتے ہیں اور اپنی مرضی کا نصاب ہم ترتیب دے کر اس کو مدارس میں جو بھی ہم سے الحاق کریں گے ہم سے متعلق ہوں گے ان میں اس کو ہم رائج کر سکتے ہیں. جو مدارس جامعۃ الرشید کا جو بورڈ ہے مجموع العلوم الاسلامیہ اس کے ساتھ ملحق ہوں گے ان کو کیا فوائد حاصل ہوں گے اس کے بارے میں چند باتیں ہیں جو استاد صاحب سے ہم نے سنی ہیں. ایک تو یہ کہ استاد صاحب نے فرمائے ہیں کہ ہم مدارس کے طلباء اور اساتذہ کی تربیت کریں گے. آپ حضرات نے سب نے ماشاءاللہ بڑے بڑے مدارس میں پڑھا ہے, چھوٹے مدارس کو بھی دیکھا. کچھ بڑے مدارس تو ایسے ہیں جن کی ہم مثال دے سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ مثال نظام دارالعلوم کراچی ہے, تینور ٹاؤن ہے, فاروقیہ ہے, جامعہ نوریہ ہے اور بھی کچھ ہوں گے. سب کا نام لینا تو مشکل ہے, جامعہ عثمانیہ پشاور ہے. لیکن اکثر مدارس میں ہمارے حضرات کو معلوم ہے, خاص طور پر ہمارے ہزارے کے مدارس نہ تعلیم ہے نہ تربیت. ناراض نہیں ہونا میں کروں, نہ تعلیم ہے نہ تربیت, بس ایسے ایک سلسلہ چل رہا ہے. نہ استاد پابندی سے مدرسے میں آتا ہے نہ طالب علم پابندی سے آتا ہے. استاد نے بھی جگہ جگہ ٹیوشنیں نہیں ہوتی ہے, طالب علم بھی جگہ جگہ ٹیوشنیں پڑھاتے ہیں یا نمازیں پڑھاتے ہیں, تھوڑی دیر کے لیے آتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں. کوئی نظام نہیں, تربیت کا تو نام ہی نہیں صرف. تو اس بورڈ کا سب سے پہلا کام یہ ہوگا کہ مدارس کے طلباء کی تربیت کریں گے. تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت انتہائی ضروری ہے. تو تربیت کا سلسلہ ہوگا اور صرف طلباء کی نہیں بلکہ اساتذہ کی تربیت بھی ہوگی, عملہ کی تربیت بھی ہوگی. اور جو مالیاتی نظام ہے وہ بھی ماشاءاللہ آپ حضرات کو معلوم مدارس کا کافی کمزور ہوتا ہے, تو اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے. کمزور ہونے کا مطلب یہ کہ باقاعدہ ہر چیز آمد اور اس کی خرچ وغیرہ کا انتظام ہوتا نہیں ہے, بہت سے مدارس میں منظم نہیں ہو, تو اس کو منظم کرنے کی کوشش کریں. اور دوسری چیز جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو نیا ایکٹ پاس ہوا ہے, نیا ایکٹ جو اس میں کیا اس کا پی ٹی ایف کیا FATF کے بعد, تو اس میں یہ ہے کہ مدارس کے پرانے جو رجسٹریشن سب منسوخ ہو چکے ہیں. اب نئی رجسٹریشن ہوگی تمام مدارس کی. اس میں وفاق المدارس کے حکومت کے ساتھ مذاکرات چلتے رہتے ہیں, کبھی وہ 1.5 لاکھ کا شکار ہوتے ہیں, بند ہو جاتے ہیں, لیکن ابھی تک اس پر کوئی اتفاق نہیں ہوا. اس بورڈ میں چونکہ ان حضرات کے تعلقات کافی لوگوں کے ساتھ ہیں تو رجسٹریشن کا مسئلہ بہت آسانی سے حل ہو سکتا ہے. کسی مدرسے کی رجسٹریشن نہیں ہوئی ہے یا پہلے ہوئی تھی منسوخ ہو گئی ہے تو آسانی سے دوبارہ اس کی رجسٹریشن ہو سکتی ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ جیسے ہم نے عرض کیا کہ اس بورڈ کے اندر عصری علوم کو ایک لازمی مضمون کی حیثیت دی گئی ہے. تو جو مدارس اس مجموع العلوم کے ساتھ الحاق کریں گے ان کے عصری تعلیم کا بھی انتظام کیا جائے گا. اس کی انتظام کی صورت یہ ہوتی ہے کہ جو بھی مدرسہ وفاق کے ساتھ یا کسی بھی بورڈ کے ساتھ ملحق ہو اور حکومت سے اس کی رجسٹریشن ہو چکی ہو تو وہ اگر عصری تعلیم کا انتظام کرتا ہے تو حکومت کی طرف سے 2 اساتذہ ان کو دیے جاتے ہیں جن میں تقریباً 50 سے زیادہ تعداد ہو کسی مدرسے میں, اور وہ عصری علوم پڑھانا چاہتے ہیں تو عصری علوم کو پڑھانے کے لیے 2 اساتذہ کی ان کی طرف سے رعایت ہوتی ہے, گنجائش ہوتی ہے کہ وہ حکومت کی طرف سے 2 اساتذہ منظور شدہ ہو. وہ اساتذہ اپنی مرضی سے آپ رکھ سکتے ہیں لیکن اس کی تنخواہیں وغیرہ ان کی وہ حکومت کی طرف سے ہوگی. تو اس الحاق کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا. اور تیسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ جو عصری علوم جامعۃ الرشید کے اندر رائج ہے وہ اس سے آپ بھی استفادہ کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر ہمارے یہاں بٹن میں بھی ہے کہ حفظ کے ساتھ ساتھ ہم چھٹی تک اسکول پڑھاتے ہیں اور باقاعدہ ہمارا ایک الگ سے اسکول بھی ہے, لیکن حفظ کے ساتھ ساتھ چھٹی تک اسکول پڑھاتے ہیں اور کئی سالوں سے یہاں چل رہا ہے, بہت کامیابی سے الحمدللہ چل رہا ہے. جامعۃ الرشید کے اندر بھی یہ سلسلہ ہے. اور ایک اور چیز جو جامعۃ الرشید کا خاصہ ہے, حفاظ ایجوکیشن سسٹم.
جو حفاظ طلبہ ہوتے ہیں ان کو 4 سال کے اندر عربی، انگریزی اور اس کے ساتھ ساتھ میٹرک کراتے ہیں 4 سال میں. عربی 1 سال میں، 1 سال میں انگلش، اور اگلے 2 سالوں میں میٹرک کے ساتھ ساتھ اولا ثانیہ میں. ان 4 سال کے اندر 6 سال کا کام ہو جاتا ہے اس میں، اور بہت کامیابی سے چل رہا ہے. اس کو بھی آپ اپنا سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ حضرات کے ذہن میں کوئی اشکال ہے تو بندہ اس کی جواب دینے کے لیے حاضر ہے. بہت سی باتیں تو